میرے مسلمان بہن بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں عموماً ویڈیو کے کلپ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ یہ والا کلپ میرا ذرا ڈیفرنٹ سا ہے، یہ میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی اتنا مذہبی آدمی ہوں۔ صرف اتنا ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، خاص کر میں اسلامی ہسٹری کے اوپر اور سیرت النبی کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، جس میں نے حسین ہیکل کو بھی پڑھا ہوا ہے، کیرن آرمسٹرانگ کو بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفہ بھی میرا ایک سبجیکٹ ہے، جس میں ویول ڈورانٹ کی ساری کتابیں پڑھ لی ہوئی ہیں، اور صحیح بخاری کی 8 جلدیں اور مسلم، ترمذی، ماجہ، وہ ساری میری بک ریڈر کے میں پڑھی ہوئی ہیں۔ وہ ٹریول کے دوران میں وہی زیادہ تر پڑھتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے جس نے مجھے کافی کنفیوز کیا ہوا ہے، صحیح بخاری کی ہے، جلد نمبر 7 ہے اور حدیث نمبر 5686 اور 5687، یہ 2 حدیثیں ہیں۔ اس کو مختلف صاحب علم لوگوں نے تشریح کی ہے، اور وہ میں تشریح آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ ان کی پریزنٹیشن دیکھیں، اور ان کا آپس میں انہوں نے حدیث کی جو اصل حدیث ہے اس کو کس طرح اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک حکیم صاحب ہیں جنہوں نے اس حدیث کو طب کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے، اور سلیمیرین ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے، اونٹ کٹارا ایک پودا، اس کو وہ حدیث کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اونٹ کا اگر سٹینڈرڈ ملک لیا جائے تو اس میں اس طرح کا فائٹو کیمیکل نہیں پایا جاتا۔ اب وہ اونٹ جو تھے اس وقت کے، کیا وہ اونٹ کٹارا ہی کھاتے تھے، یا ان کا ونڈا یا ان کا جو فیڈ تھی وہ اونٹ کٹارا والی تھی، یہ نہیں پتہ۔ اس کا حوالہ ایک گروہ ہے، آئرینا کے نام سے ایک گروہ مدینہ منورہ میں آ کر رکا۔ اس کے بعد وہ کچھ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ناجتوینا المدینہ فازمتبتوننا ورتشت آزاؤنا، یعنی جب سے ہم مدینے میں آ کے اقامت گزین ہوئے، اس قیام کے نتیجے میں ہمارے پیٹ، ہمارے شکم نکل آئے اور ہمارے اعضاء میں لرزش پیدا ہو۔ یہ مرض استسقا ہے، ڈراپسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج تجویز فرمایا وہ تھا اونٹنی کا دودھ۔ اونٹنی کا دودھ انتہائی لطیف ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور جسم کے تمام فاسد مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ جو حکم ملا وہ یہ تھا کہ اونٹنی کا دودھ براہ راست پیو، اس میں لطافت زیادہ ہوتی ہے۔ اونٹ کیا کھاتا ہے؟ جنگل میں ہونے والی جڑی بوٹیاں۔ یہاں جڑی بوٹیوں پر مجھے ایک بوٹی یاد آئی، اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں اونٹ کٹا، انگریزی میں اس کا نام ہے ملک تھیسل، اور رومن میں اس کا نام ہے سلیبیم میرینیم، جس کا ایکسٹریکٹ ہے سلیمیرن۔ آج کی جدید دنیا میں سلیمیرن سے بہتر علاج جگر کے حوالے سے شاید دریافت ہی نہیں۔ کتنی حکمت کی بات ہے کہ وہ سلیمیرن ملک تھیسل اونٹ کٹارا کی صورت میں اونٹ کھاتا ہے، اس کے جز who inquired about a hadith and its authenticity. The hadith of a tribe who came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةِ، يعني they felt very sick in Medina because of its environment.
So Nabi sallallahu alaihi wasallam advised them to go out. They have a herd of camels. He allowed them to drink from the milk and the urine of the camels, and they actually felt better, so they killed the shepherd and they drove the herd and they ran away and so on. Later on, Nabi sallallahu alaihi wasallam recovered them, they were arrested and so on. But they catch in the hadith that because they recovered, whenever the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised them to drink the milk and the urine of the ہے کہ اہل اوریکل یا اورینا کے شخص آئے اور افراد کچھ آئے اور ان کو ایک متعدی بیماری تھی خاص قسم کی جو ان کے علاقہ سے تعلق رکھتی تھی، تو آپ نے ان کو دودھ پلوایا، اونٹنیوں کا پیشاب پلوایا اور اس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور ان کو صحت مل گئی. اور ان کی ہے کہ یہ حدیث پاک کے خاص سرکمسٹانسز سے متعلق ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا پیشاب جو حرام ہے، صاف ظاہر ہے اس کا استعمال کرنا، اس سے آپ نے علاج تجویز فرمایا اور اس علاج سے وہ صحت یاب بھی ہوئے. اس سے جہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ ایکسٹریم ہے، ایک تو منکرین حدیث والی ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی روایت اور قصے کہانیوں پہ بھی دین کی بنیاد رکھیں، یہ بھی فتنہ ہے. اور اس کو میں نے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. وہ تھا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تو دونوں ایکسٹریمز کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے رد کیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں، مسلمان ہوئے، اور عرب تھے، پینڈو لوگ تھے، گاؤں کے رہنے والے. مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، تو ان کو خارش کی بیماری لگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مال غنیمت کے، وہاں پر ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کر پیا اور ان کی خارش کی بیماری جاتی رہی. اس حدیث پہ جو اعتراضات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا، ابھی اس کو تحمل کے ساتھ سنتے جائیں. اب کیا ہوا کہ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہے تھے وہاں پر ان کو قتل کیا اور وہ اونٹ بھگا کر لے گئے. مرتد ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اسلام بھی چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوڑایا صحابہ کو، انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو پکڑ کر قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں اور ان کو ریگستان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہے پوری حدیث، اور جس میں حدیث نمبر 233 ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ اہل عرینہ یعنی عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی جس سے وہ بیمار پڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا اور ہم نے اس میں ضمناً آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آپ کے پاس یقیناً ہونے کے باہر جو صدقات کے اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ اور ان اونٹوں کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. وہ وہاں گئے اور انہوں نے دودھ وغیرہ پیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کو شفا کاملہ حاصل ہوئی. لیکن اس کے بعد ان کے دل میں بے ایمانی آئی اور وہ مرتد ہو گئے، انہیں اسلام سے پھر گئے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اونٹوں کے محافظین وہاں پر مقرر تھے، چرواہے تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا. اور
دوسری روایات کے مطابق اس طرح ان کو شہید کیا کہ ہاتھ پیر کاٹ ڈالے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں ان کے ڈالی گئیں اور پھر ان کو دھوپ میں ہی سسکتا ہوا چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اور ان سب کا انتقال ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے دوڑایا اور ان کو پکڑوا لیا، اور پھر قصاصاً ان کے ساتھ یہی عمل کیا گیا کہ ہاتھ پیر کاٹے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا، اور وہ اسی طریقے سے واصل رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو علیہ وسلم نے